اگر کوئی وعدہ کرے اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وعدہ کر لیا، اب وہ وعدہ پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کرے؟ اس کا مسئلہ وعدے کا یہ کہ جب وعدہ کرتے وقت یہ یقین، یعنی اس کا ذہن بنا ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا، خالی بول دیا بس وعدہ کر لیا، تب تو یہ جو کہہ رہا ہے وہ اگرچہ کر بھی لے بعد میں تب بھی یہ گناہ گار ہے۔ وعدہ خلافی ہے یہی کہ وعدہ کرتے وقت یہ طے ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اچھا، اب وعدہ کرتے وقت یہ فائنل تھا اس کا کہ میں نے پورا کرنا ہے، اور اب بعد میں اس کا ذہن بدل گیا، ارادہ بدل گیا، نہیں کیا وعدہ پورا یا بھول گیا یا کوئی بھی، تو اب یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ تو اس سے رجوع کرنے کی کوئی، تو جب اس وقت نیت تھی اب نہیں ہے تو یہی رجوع ہو گیا اس کا ایک طرح سے۔ لیکن یہاں یہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ وعدے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اگرچہ وہ شرعاً گناہ گار نہیں ہے کہ اس کے بعد جو میں نے رستہ بتایا وہ رستہ موجود ہے، لیکن تنفیر کا باعث بنتے ہیں، نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ خصوصاً مذہبی آدمی اگر ایسا کرے گا تو لوگ اس کو برا بھلا بولیں گے اور غیبت میں پڑیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مبلغ کا بیان رکھوایا، 150 آدمی جمع کیے، سب کو بول بول کے کہ دعوت اسلامی مبلغ آئے گا، مبلغ نے بھی پکا وعدہ کیا تھا اپنے اس وقت، اور پھر وہ نہ آئے، ارادہ بدل گیا، اور اب لوگ کڑ کر رہے ہوں اور کیا ہوا، کیوں نہیں آیا، تمہارا مبلغ کہاں ہے؟ تو اب یہ کہ آپ نے فون کیا کہ بھائی کہاں ہو یار، آدھا گھنٹہ ہو چکا، لوگ جمع ہیں، آپ بولے یار میرا ارادہ بدل گیا، تو وعدے کا تو یوں مسئلہ سلا تھا، یوں پڑھا تھا، تو یہ وعدہ خلافی تھوڑی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو ہوگا وہ آپ آئندہ آپ کا بھروسہ کون کرے گا؟ تو اس لیے اس جو کہا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی باپا یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جب اخلاقی بعض صورتوں طور میں پر تو بھی بہت سخت ممنوع ہے یہ۔ اس سے تو بڑا فساد ہو جاتا ہوگا بعض اوقات، اور یہ جو میں نے مثال دی وہ فساد والی ہے کہ کتنے لوگ بدزن ہوں گے دعوت اسلامی سے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اب پوچھا تو میں نے مسئلہ بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مسئلے کو پریکٹیکل بھی آپ کریں اس میں، بلکہ میں تو مزید آپ سے یہ وضاحت لینا چاہوں گا کہ اگر کوئی ٹائم دیا اس نے، چاہے وہ دعوت کا دیا، بیان کا دیا، یا کسی بھی موقع کا ٹائم دیا، اور اب وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آنے کی اطلاع بھی دے دیتا ہے، تو کیا اطلاع یہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا 5 سے 11 بجے کا ٹائم دیا اور یہ اطلاع دیتے 10:30 بجے کہ یار وہ میں نہیں آ پاؤں گا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، تو اب یہ آدھے گھنٹے میں وہ کرے گا کیا؟ جو ایسی اطلاع تو ہے نا، ایمرجنسی ہو نا، وہ جی واقعی ایمرجنسی ہے کہ میں نہیں آ سکوں گا، وہ درست، تو وہ، ورنہ یہ کہ جان بوجھ کر اس طرح کے این ٹائم پر بتائے تاکہ یہ مجھے زیادہ منانے میں ضد نہ کریں، ٹائم ہی اتنا ہوگا نہیں کہ میرے پیچھے پھریں، وقت نکل جائے گا، تو یہ انما الاعمال بالنیات۔ تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، جی تو پھر یہ کہ اطلاع تو کر دینا چاہیے، یہ اس سے ترکیب بعض اوقات اچھی بن جائے گی۔ اب ہمارے ساتھ ایک سا واقعہ ہوا جو آپ ابھی بیان فرما رہے نا، ہم لوگ ملاوی میں تھے اور میرا بیان تھا ماپوتو، موزمبیق، وہاں مجھے پہنچنا تھا، ہم وہاں سے نکلے، ایئرپورٹ تک پہنچے، وہاں سے فلائٹ لینی تھی، جیسے ایئرپورٹ تک پہنچے تو جس جہاز کے ذریعے ہم نے جانا تھا وہ جہاز لینڈ ہوتے ہوتے اس جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، اسی نے واپس جانا تھا، وہ جہاز وہ تو فلائٹ کینسل ہو گئی، اور وہاں سے یہ جناب وہ بولے کہ اب تو یہ جانا ہی نہیں ہے، اور وہاں ہال میں اسلامی بھائی نے جمع کیے ہوئے تھے، تو پھر یہی ہوا تھا کہ ہم نے، اچھا نیٹ کا بھی پرابلم تھا، پھر ہم نے وہاں سے فون کر کے بیان کا پورا بنایا اور بیان بھی ہوا۔ اچھا اتفاق یہ کہ جیسے بیان شروع ہونے کا ٹائم آیا، جہاں ایئرپورٹ سے فون آ گیا کہ جناب آپ کی فلائٹ تیار ہے وہاں جانے کے لیے، اب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکلو، جلدی پہنچو ورنہ آپ کی فلائٹ نکل جائے گی۔ آپ کیا ہو، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پورا سفر گھر سے لے کر، جس کے یہاں رکے تھے فلائٹ، گھر سے لے کے ایئرپورٹ تک فون پہ پورا بیان ہوتا رہا، اور وہ
ان کو سمجھا بھی دیا کہ بھائی اس وقت یہ میرے ساتھ پرابلم ہوا ہے. تو اس طرح یہ ہوا کہ کسی حد تک ان کو بھی ہوا کہ یار اب فلائٹ یا جہاز کا پرابلم ہو جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو بغیر کسی وجہ کے آپ نہ جاؤ تو آپ نے جیسے کہا نا کہ کس کس کو سمجھانے بیٹھو گے. آج ٹریفک جام ہے اور یہ بولو گے تو کم سمجھ میں آتا ہے. فلائٹ مس ہو گئی یا فلائٹ لیٹ ہو گئی, مس بھی نہیں ہوئی, لیٹ ہو گئی. مس تو ہے کہ پھر بولیں گے کہ جلدی نکلنا چاہیے, اتنا لیٹ, یا نواب صاحب کیوں نکلے. تو اب اسی نے فلائٹ نہیں دگا دے دیا تو کیا کرے بندہ. تو یہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. اب جو اعتراض کرے گا تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.